السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، آج کل حالات جس طرح ناساز چل رہے ہیں، آپ حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حالات نہ کبھی آئے تھے، نہ کبھی اس طرح مسلمانوں کو اس طرح کے حالات سے گزرنا شاید کبھی ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی آج کل حالات مالی اعتبار سے بھی پریشان ہیں، جانی اعتبار سے بھی مسلمان پریشان ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی مسلمان پریشان ہیں۔ کسی نہ کسی چیز سے مسلمان پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن کی توسیع جیسے ہی سنی گئی، مسلمان اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ سب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جو آدمی حالات کو ڈر جائے اور حالات سے بھی ڈر کر پیچھے کھس جائے، وہ کبھی انسان کامیابیوں کی منزلوں پر نہیں چڑھتا۔ حالات انہی پر آتے ہیں جو آدمی ان حالات کو سنبھالنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ کانٹے اسی کے انسان کے پیر میں چبھتے ہیں جو آدمی راستے پر چلتا ہے۔ جو آدمی راستے پر نہ چلے اسے کانٹے پیروں میں نہیں چبھتے۔ تو حالات بھی اللہ تعالیٰ وہی انسانوں کو دیتے ہیں جو اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائیں، تمام مسلمانوں کے لیے امن و امان کی راہیں گامزن فرمائیں، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کے منزلوں پر چڑھائے۔ اور خصوصاً اس جمعہ میں بھی مختصر بات کر کے ختم کر دیں گے، کیونکہ حالات کی وجہ سے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ اسلام جو ہے کبھی ظلم و ستم کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہمیشہ امن و امان، سکون کو چاہتا ہے، کیونکہ دنیا یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر انسان امن و امان کے ساتھ رہے، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی انسان اپنی آزادانہ زندگی کے اندر پریشانی کے ماحول میں رہ کر زندگی گزارنا جس طرح وہ انسان کو بھی پسند نہیں، اسی طرح اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ زندگی آزادانہ گزارے۔ آزادانہ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنی منمانی کی طرف گزارے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اس کے بعد انسان خود بخود وہ اللہ کے احکامات پر، ساری چیزوں پر انسان عمل کرنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آزاد اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آدمی اس سے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف نہیں جاتا جو آدمی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو تعلیم دی کہ تو ہمیشہ امن و امان کو باقی رکھ۔ فتنہ فساد تو ہمیشہ رہے گا ہی، جہاں امن ہو وہاں پریشانیاں آتی بھی ہیں۔ جب اندھیرا ہو جائے تو اجالے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ اندھیرے کے جو کچھ بھی اس کے اندر سام بچو اندھیرے کی وجہ سے گھس چکے تھے وہ سارے دور چلے جائیں گے۔ جب امن و امان دنیا کے اندر باقی رہے گا تو دنیا کے اندر سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ جب امن و امان جب دنیا کے اندر باقی نہ ہو تو ظلم و ستم کے اور کرنے والے اس طرح کے جو ظلم و ستم کے سارے جو کچھ بھی منصوبے بنانے والے سب پر ان کو ہمت ہو جائے گی کہ چلو بھی اب امن و امان ختم، اب ظلم کے راستے کھل گئے ہیں۔ اسلام جو ہے اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ لوگوں پر اس طرح کا ظلم کرے۔ امن ان لوگوں کے لیے ہے اور ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جو آدمی انسانیت کا درد رکھتا ہے وہی دنیا کے اندر امن و امان کی فکروں میں لگا رہتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات، دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو سکون کی، راحت کی اور امن و امان کی زندگی کے گزارنے کے راستے مہیا کرے۔ اسلام امن و امان کا اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کی مزاج میں اور اس کے مقصد اور طریقہ کار میں یہاں تک کہ ایمان اور سلامتی کے الفاظ میں امن کا معنی پوشیدہ ہے۔ لفظ امن میں، لفظ ایمان میں امن اور لفظ اسلام میں سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جسے المؤمن یعنی امن دینے والا، اور ایک نام ہے الاسلام یعنی سراپا سلامتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی، المہیمن امن دینے والا، نگہبان۔ اس لیے مسلمان اپنے 5 وقت کی نمازوں کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سے اس کی صفت اور سلامتی کے حوالہ دے کر امن و سلامتی کی دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہوتی ہے، تیری ذات بابرکت اور عظمت و اکرام کی حامل ہے۔ عزیزان ملت، اسی طرح ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان سے ملے، کسی کی یہاں جائے، کسی مجلس میں پہنچے، کسی کے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے امن و سلامتی کا پیغام سلام کے ذریعے سے دے، یعنی یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ سماج میں امن و سلامتی کا یہ آغاز بھی ہے اور اظہار بھی، اس کا جواب بھی دوسرے لوگوں کو اسی طرح دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امن و سلامتی کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے وہ ہماگیر ہے اور ہما جہت ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اسلام کی دعوت کی روح امن و سلامتی ہے۔ اسلام انسان کو امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مثال سے آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں۔ اگر میاں بیوی شادی شدہ ہو، گھر کے اندر ایک عورت، ایک لڑکا لڑکی شادی شدہ ہو، گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہوں،
اگر ان کی دلوں کے اندر محبتیں نہ ہو، زندگی کے اندر ایک دوسرے کے اندر نبھاؤ کا طریقہ نہ ہو، اور کسی کی ایک دوسرا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ نہیں سمجھتی کہ میرا شوہر ہے، تو زندگی میں امن و امان کی باقیت کہاں رہتی ہے ان لوگوں کے اندر؟ ان لوگوں کی زندگی میں امن، اور نہ ان کی زندگی میں محبتیں، نہ ان کی زندگیوں کے اندر خوشیاں، نہ ان کی زندگیوں کے اندر محبتوں کا راستہ کوئی نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو اسی وقت راستے کھولتا ہے جب آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں، اور وہی انسان امن کی خواہش مند رکھتا ہے جو آدمی اللہ کی صفت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا المؤمن، السلام، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ امن چاہنے والا اور سلامتی چاہنے والا وہی انسان ہوتا ہے جو آدمی اللہ کی صفت کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے بھی یہی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ۔ حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں اور نبیوں کو انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا وہ سب امن اور سلامتی کی دعوت دینے والے تھے، معاشرے میں پھیلی ہوئی بد امنی اور فتنہ فساد کو روکنے کی جدوجہد کرتے تھے۔ ہر نبی اپنے ملک، معاشرہ اور ماحول کو پرامن بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جیسا کہ آپ حضرات بارہا سنے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی حکمران نمرود کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس شہر کو تو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، امن و سلامتی کا گہوارہ کسے کہتے ہیں؟ امن و سلامتی کا گہوارہ اس وقت اس انسان کو ملتا ہے جہاں جیسے چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں کی گود میں جو گہوارہ ہے وہاں سکون ملتا ہے۔ وہ کب ملتا ہے؟ جب ماں سکون سے اس بچے کو سلا لیتی ہے۔ اور سلامتی اسی وقت ہے جب بڑوں کے اندر وہ سلامتی کا جذبہ پیدا ہو۔ جب بڑے امن و امان نہیں چاہیں گے اور دنیا میں اندر لوگ امن و امان کی جو ہے کوششیں نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کے اندر کوئی سونے والا، کوئی امن کے ساتھ زندگی گزارنے والا باقی نہیں رہے گا۔ چھوٹے سے بچے کی مثال ہے، ماں اگر بچے کو مارتے رہے تو بچہ ماں کی گود کے اندر بھی وہی صحیح سالم سونے والا نہیں رہتا۔ ماں کی گود کے اندر بچہ اسی وقت سوتا ہے جس وقت بچے کو ماں اطمینان کے ساتھ اپنے گود میں سلا لے۔ ماں بھی اپنے بچے کو گود میں بٹھا سلائی ہوئی ہے، مارنا شروع کرے کہ بچہ سوئے گا؟ وہ نہیں سوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی، اس شہر کو تو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ گہوارہ تو آپ جانتے بھی ہیں، ہماری زبان میں گہوارہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں اس کو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو واضح طور پر جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھولوں کا، ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، جو ان میں سے ایمان لائے۔ من آمن منہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو پرامن بنانے کی جو دعا کی اور کوشش کی، اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ شہر امن ہی نہیں بنا بلکہ حرم بھی قرار پایا۔ جانتے آپ حضرات، جس کے حدود میں انسانوں، جانوروں اور پرندوں تک کی جان کو امن مل جاتا ہے، اسی طرح جب مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑے، ان کے قتل کے در پر ہوئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے
اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح شہر مدینہ کو پرامن بنانے کی دعا کی اور اس کو بھی حرم قرار دیا. چنانچہ اب صرف مکہ ہی حرم نہیں ہے، مدینہ منورہ بھی حرم ہے، اور مسلمان عقیدت سے دونوں شہروں کو حرمین شریفین کی پاکیزہ لقب سے یاد کرتا ہے اور پکارتا بھی ہے. اسی لیے حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ وہ جس ملک اور سماج میں رہتے ہیں اسے پرامن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک اور روشن مثال خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے ہمیں. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی مقامی آبادی، خاص طور پر یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکٹھا کیا اور پرامن بقا اور باہم ایک تاریخی معاہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کیا، جسے آج بھی اس تاریخی جملے کو وہاں کی کتابوں کے اندر اور بہت بڑے بڑے کتابیں، ڈکشنریوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. بعض نے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت ان یہودیوں سے امن و سلامتی کی جو باتیں لکھی ہیں، لکھوائی ہیں، وہ 51 دفعات پر مشتمل ہے. وہ کتاب، وہ لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے، وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت لکھوایا تھا. اور مدینہ کے اس وقت پر ماحول کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ایک پیغام دیا کہ تم بھی عہد کر لو، تم بھی آپس میں ایک عہد کر لو کہ کوششیں کرو، ایک جد و جہد کرو، تاکہ تمہارے ذریعے سے بھی امت کے اندر ایک میثاق کا جذبہ پیدا ہو. ایک عہد میثاق کہتے ہیں ایک عہد و پیمان کو، کہ وہ بھی اس عہد کو مضبوطی سے پکڑ لیں. کیونکہ میثاق مدینہ کی روح اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو عہد کیا تھا، جو میثاق کیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر، وہ اصل روح کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہم لوگ آپس میں بہت سارے واقعات کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ واقعات کیا ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کی تہہ تک پہنچتے نہیں کہ کس لیے اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، کس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو کر کر امت کو ایک بہترین سبق اللہ کے نبی نے پیش کیا. میثاق مدینے کی یہ روح جس سماج میں مختلف مذاہب، عقائد، ذات و برادری اور پیشے و قومیت کے لوگ رہتے ہوں، ان کو باہم پرامن زندگی گزارنے کے لیے باہمی دفع، تعاون، احترام اور رواداری کے اصولوں کو اپنانا چاہیے. اصل میثاق کا یہی روح روا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آیا آپ حضرات کو؟ میثاق کا اصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عہد و پیمان کیا، کہ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عہد و پیمان کیا کہ اس مدینہ کے اندر جتنے بھی یہود رہتے ہیں اور آپس میں مدینہ منورہ کے اندر اور مدینہ کے آس پاس جتنے بھی یہودی قبائل رہتے ہیں، سب آپس میں ایک مل جل کر رہیں، اختلافات کا جذبہ نہ ہو. کیونکہ جب تم آپس میں ٹوٹ جاؤ گے تو دشمنوں کو اس سے موقع ملے گا تمہارے اوپر کیا کرنے کے لیے؟ حملہ کرنے کے لیے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے. اسی لیے جب گھر ٹوٹتا ہے، جب گھریں جب آپس میں ٹوٹ پڑ جاتی ہیں گھروں کے اندر، تو فائدہ کوئی اندرونی انسان فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کا باہر کا انسان فائدہ اٹھاتا ہے. جب گھروں کے اندر سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے نا، تو فائدہ کوئی اندر کا انسان نہیں اٹھاتا، باہر والا انسان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آج سے کچھ دن پہلے ایک گھر گیا تھا جہاں کچھ بات چیت کے ہو رہی تھی، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن درمیان میں پوری بات کا خلاصہ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن جھگڑا ڈالنے والا کوئی اور انسان وہاں بیٹھا ہوا تھا.
उस इंसान की शक्ल और सूरत को देखकर आप ये कहेंगे उस आदमी की कि ये आदमी कभी फूट लोगों के दिलों में डाल सकता है, नहीं डाल सकता। और कभी आप सोच भी नहीं सकते कि ये आदमी कभी लोगों के दिलों में फूट डालेगा। मैंने जब सारी बात तो खुलासा मैंने देखा, यही बात मुझे समझ में आई कि इस घर के अंदर मियां बीवी की मोहब्बतें बाकी थी और बाकी आज भी हैं। बहू और सास की दिल में मोहब्बत और बाकी थी इनकी, और बाकी भी हैं इनकी मोहब्बतें। लेकिन लड़ाने और झगड़ाने वाला कोई पड़ोस का आदमी था जिसने उस घर के अंदर फूट को पैदा किया, और आज भी उस घर के तोड़ने के, उस घर को बर्बाद करने की कोशिशें इसी इंसान के जरिए से हो रही हैं। मुझे यहां एक बात यह बताना है कि अगर घर के अफराद मोहब्बतों के साथ रहते तो बाहर वालों को क्या जरूरत कि वो अपने घर के अंदर, मेरे घर के अंदर बाहर वाला आकर जो है फैसला करे। क्योंकि मैं हालात को देखकर आपको बात समझाना चाह रहा हूं। मुझे भी भाई, जब किसी घर के अंदर इस तरह का माहौल बन जाता है ना, तो अंदरूनी इंसान परेशान रहते हैं, बाहर वाले आदमी इससे फायदा उठाते हैं। शायद मेरी बात को आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है। और एक मिसाल आपको समझाता हूं। आजकल कोरोना वायरस की वजह से हर मुसलमान परेशान हाल है। कोई इंसान माली एतबार से परेशान है, कोई इंसान, किसी न किसी इंसान जो है परेशान में फंसा हुआ है। अक्सर और बेशतर इंसानों के अंदर हालात जो है वो जिस्मानी एतबार से परेशानियां हैं, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है? इस इंसान की बीमारी का फायदा कौन उठा रहा है? इस मकसद को आपने कभी समझा? कभी इसने आपकी इस अंदर की तह को आपने कभी समझकर पहुंचे हो? कभी देखा आपने? मैं कहता हूं, आप हजरात को समझाता हूं, हमारी बीमारी का फायदा कोई और नहीं उठा रहा, वो डॉक्टर, सियासती लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि भाई इंसान पहले भी बीमार होता था, आज भी बीमार होता था, आज भी बीमार हो रहा है। पहले उसकी दवाई चारने में उसकी बीमारी ठीक हो जाया करती थी, आज लाखों रुपए लगा रहा है लेकिन उसकी सर्दी कम नहीं हो रही है, खांसी कम नहीं हो रही है। भी ऐसी कौन सी बीमारी लग गई? भी ऐसी कौन सी दवाई तुम बनाने में लगे हुए हो जिसका इलाज नहीं मिल रहा? फायदा कौन उठा रहा है इसका? किसकी तिजोरियां भर रही हैं आज? मैं कहता हूं जालिम हैं लोग जालिम हैं। अल्लाह से इनको तौबा करना चाहिए, अल्लाह के सामने डरना चाहिए। आज तुम लोगों की जेबों को काटकर, आज तुम लोगों की जो घरों को बर्बाद करके अपने घरों की तिजोरियां भर रहे हो, अपने घरों के हालात को तुम दुरुस्त करने में लगे हुए हो, लोगों की जेबों को काटकर अपने जेब तुम दुरुस्त करने में लगे हुए हो। वही पैसे तुम्हारे बच्चों की बर्बादी में लग सकते हैं, वही पैसे तुम्हारे खानदानों की बर्बादी में लग सकते हैं, वही पैसे तुम्हारी कब्र की खोटरी में उतरेंगे। वो पैसे क्या अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा? तो बताना ये चाह रहा हूं हजरात, आप हजरात को मैं, कि इंसान जब आपस में टूट जाते हैं तो इसका फायदा बाहर वाले उठाते हैं। तो इसलिए अमन और अमान की बका और उसकी हिफाजत करना ये अंदरूनी लोगों की जरूरत है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम तमाम रहते हैं, सारे इंसान यहाँ, सारे लोग रहते हैं यहाँ पर भी। अगर कोई आदमी यहाँ का जासूस निकला, वो दूसरी कंट्री में जाकर यहाँ के अंदरूनी बातें वहां बता रहा, तो फायदा किसे अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है? बाहर वालों को फायदा हो रहा ना। अब वो जिस वक्त वहां से हमला करेगा, क्योंकि वहां की यहाँ के अंदर की कमजोरियां वो पूरी पकड़ चुका है वहां पर। अब जो कमजोरियां पकड़ लिया तो फायदा उसको मिला, अब नुकसान हमारा उठ रहा है। तो जब तक हम किसी को अंदर घुसने ना दें, तो जब उस वक्त तक हमारा घर बचा हुआ है, जब तक हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान बाकी है। इसलिए सब लोग ये बात जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीने के मुख्तलिफ कबीले आपस में किस तरह लड़ते थे। इनमें खून रेजी जो है किस तरह चला करती थी, बदला लेने का इनके अंदर कितना जज्बा था, पुश्त तक इनके अंदर जज्बा लेने का, इनका बदला लेने का जज्बा था। औस और खजरत की लड़ाई बहुत मशहूर है मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये बहुत मशहूर लड़ाई थी ये।
यहूदी और मुशरिकों के झगड़े मालूम है आप हजरात को, आप जानते भी हैं, सीरत के बाक़ियात आप सुनते भी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत, बसीरत और फिरासत से मदीने को जो पुरअमन माहौल बनाया, मुशरिकों को इससे चिढ़ उठ गई। ये आपस में सोच रहे थे कि भाई अब मदीना इत्तेहाद पर उतर गया, मुत्तफिक हो गया, अब इसका सारा नुकसान किसे भुगतना पड़ेगा? ये मक्के वालों को भुगतना पड़ेगा। अब इनकी साजिशें यहां से बनना शुरू हो गई। भाई इंसान की जिंदगी के हालात को दुरुस्त इंसान तो कर लेता है, लेकिन बाहर वालों के जो उसकी साजिशें उसके साथ रहती हैं वो कभी नहीं सोचता इंसान। भाई बीमारी इंसान की जिस्म से आती है, बाहर की ग़िज़ाओं से आती है। भाई इंसान ग़िज़ा खाता है, लेकिन जो ग़िज़ा उसकी जिस्म को ज़रूरत होती है वो ग़िज़ा ना खाने की वजह से वो बीमारियां उसके अंदर खुद पैदा होती हैं। जैसे खजूर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अगर कोई औरत हालत निफास या हैज़ में हो, माहवारी के हालात में हो, तो उस औरत को उस वक्त ये खजूर बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वही इंसान, अगर आम आदमी इस खजूर जो गर्मी की चीज़ है ज़्यादा इस्तेमाल कर ले, खूब खाना शुरू कर दे, तो उसके पाखाने निकलना, खून के पाखाने शुरू हो जाएंगे उसे। तो बीमारी अंदर से है बाहर से आई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर और कंकड़ी को साथ खाया करो, क्योंकि गर्मी और सर्दी, क्योंकि कंकड़ी जो है वो ठंडक देती है और खजूर जो है वो गर्म चीज़ है। दोनों के ज़रिए से खजूर और ठंडक दोनों जिस्म में जाएंगे तो बीमारी पैदा नहीं होगी। फ़ायदा भी हो रहा है, तोड़ भी बता रहे हैं। अगर तोड़ ना मालूम हो तो उससे नुकसान खुद पैदा होगा। और एक मिसाल से मैं बात समझाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत फ़ुक़हा ने भी ये मसला लिखा है किताबों के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खाने के अंदर पीने की चीज़ों में, मशरूब जो चीज़ें पीने की होती हैं, खाने की होती हैं, इनमें अगर मक्खी गिर जाए तो उसे डुबा कर उठा दिया करो, क्योंकि मक्खी जो होती है उसके दो परों में से एक पर में शिफा है और दूसरे पर में जहर होती है। और मक्खी जो गिरती है पानी के अंदर और खाने के अंदर, वो शिफा वाला पर नहीं डालती बल्कि जहर वाला पर डालती है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ भी बता दिया कि उसको डुबा कर उठाकर फेंक दिया करो, तोड़ भी निकल गया। तो मालूम यह हुआ कि बीमारियां इंसान की जिंदगी के अंदर और जिस्म में अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आती हैं। इसलिए आदमी को हमेशा मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुशरिकीन मक्का हमेशा मुसलमानों पर और मदीना मुनव्वरा पर नजरें जमाए हुए थे कि मुसलमान अमन व अमान के अंदर जिंदगियां इस तरह कैसे गुजार रहे हैं, और इनको बर्बाद करने में, इनको दरहम बरहम करने के लिए एक तरफ मदीने के कबाइल को उकसा रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमानों को धमकियां दे रहे थे और उन पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके नतीजे में बदर और अहद और खंदक वगैरह की जंगें हुई हैं, आप हजरात जानते हैं उसको भी। इसके बावजूद मुशरिकीन जालिम व जाबिर थे, मुसलमानों को परेशान किया था, इन पर जंग थोपी थी, मगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अगर ये लोग कमज़ोर होकर तुमसे अमन व सलामती की दरख्वास्त करे तो तुम उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लेना। क्या इंसान, क्या इस्लाम ने इंसान को इंसानियत सिखाई, बताओ। ऐसी इंसानियत कहीं ऐसी होती है क्या? भाई जिस खुदा ने दुनिया को बनाया, जिस खुदा ने दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया, वो खुदा कह रहा है कि जब लोग जुल्म करे तो तुम उनके साथ इंसाफ का मामला करो। आज हमारे हालात कैसे हैं? कोई हमें मारे तो उसका बदला हम कैसे लेते? ये एक हाथ मारा तो 10 हाथ उसके हाथ ऊपर आ गए। ये इंसाफ की बात है? ये गलत बात है। ये जब अल्लाह कह रहे हैं कि भाई अगर वो चीज तुम्हारे से, जितने वो तुम्हारे साथ बदआमालियां करे, जिसके साथ तुम्हारे साथ जुल्म करे, अगर वो अमन की और सलामती की तुम्हारे पास भीख मांगे
اگر وہ سلامتی کی تمہارے پاس آ کر درخواست کرے فوراً قبول کر لو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمدہ ہو جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر بھروسہ کرو کھو. جن کی چال بازیاں ہو رہی ان کی چال بازیوں سے تم پریشان مت ہو, تم اللہ کے حکم پر عمل کرو. تمہارے خاندان کو توڑنے کے لیے اکثر محنتیں تمہارے پیچھے ہو جاتی ہیں, اور تمہیں توڑنے کے لیے, تمہارے گھر کو برباد کرنے کے لیے محنتیں ہوئیں گی, لیکن تم اس کو جوڑنے کی فکر نہ کرو. جو آدمی لوگوں کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتے ہیں. جو آدمی لوگوں کو توڑنے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے نیچے وہ انسان بھی ہوگا جو لوگوں کو جوڑنے کی فکر میں لگا ہوا تھا, لوگوں کو جوڑنے کی فکر میں لگا ہوا تھا. اس لیے حضرات سامعین یہ بات سمجھیں آپ حضرات, میں دوسرے واقعات کو لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں, آج مختصر بات کر رہا ہوں میں, اس لیے صرف میں ہجرت اور مدینے کے سارے واقعات کو لے کر ان میں ساری بات مکمل کرنا مناسب سمجھتا ہوں. جنگ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی وہ ناحق کسی پر دست درازی نہ کرے, کسی پر ناحق ہاتھ نہ اٹھائے, زبان یا ہاتھ پاؤں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کیا اللہ کے نبی نے انسان کو تعلیم دی, کیا مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی. ساری انسانیت کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہبر ہیں. دین کو ہم سمجھے تو صحیح, ہم لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں, ہم لوگوں کو بتائے کہ اسلام کیا چیز ہے, اسلام چاہتا کیا ہے. آج لوگ مسلمانوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے اندر ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام مسلمانوں کو اور مسلمان اور اسلام دنیا کے اندر امن و سلامتی چاہتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا مومن کی پہچان اللہ کے نبی نے بتایا ہے. کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کیا جملہ اللہ کے نبی نے بتایا, بتاؤ. فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ اور پیر اور برائی سے ایک دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نسائی شریف کی ایک روایت ہے, اس حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہاں تو اللہ کے نبی نے مسلمون کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے, لیکن نسائی شریف کی ایک روایت ہے اس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا الناس کا ذکر فرمایا ہے. یعنی مسلمان وہ ہیں جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. یہاں اللہ کے نبی نے کافروں اور مسلمانوں کو سب کو جمع کیا کہ کافر ہیں تو ان کو بھی تم امن و امان میں رکھو. اگر تمہارے اوپر وہ ظلم کرے تو تم اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں, اس کی دفاع کے لیے تم کر سکتے ہو. جیسے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جن لوگوں نے تمہارے دین کو برباد کیا اور تمہیں گھروں سے نکالا تم ان کے ساتھ ہی معاملہ کر سکتے ہو, اور جو لوگ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرے تم ان لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو علامات بیان فرمائے ہیں کہ انسان دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دے, یہی دراصل سماج میں امن قائم کرنے کی بنیاد ہے. میری ساری تقریر کا یہی بنیاد میں بیان کرنا چاہوں آپ کو آخری میں, کہ سماج کے اندر یہ سوچے کہ میرے طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میرے سے کسی کو انسان کو کسی بھی
किसी से भी तकलीफ ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो। शादीशुदा है तो ये सोचे कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को तकलीफ ना हो। औरत है तो वो सोचे कि मेरी तरफ से मेरे शोहर को तकलीफ ना हो। बच्चे हैं तो वो सोचे कि मेरे तरफ से मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो। माँ बाप है तो ये सोचे कि मेरे तरफ से मेरे बच्चों पर कोई जुल्म ना हो। ये किस वक्त इंसान को ये चीजें हासिल होंगी? ये भी बात आती है, नहीं बात आती? ये सारी चीजें उस वक्त इंसान को हासिल होती हैं जब उसके पास दीन का इल्म हो, या नहीं तो वो दीनदारों के साथ अपने ताल्लुकात को बाकी रखे, तो उस वक्त ये सारी चीजें हासिल होती हैं। क्योंकि इल्म इंसान को जहल निकाल देता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ इल्म नहीं होता वो जहालत पने पर उतर जाता है, वो जानवरों की जिंदगियां गुजारता है। जिस इंसान के पास इल्म होता है वो जाहिल पना नहीं करता। जो इंसान नेक लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और नेक और सच्चे लोगों के साथ रहो। क्यों? इससे फायदा तुम्हारा दीन और दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, और दीन की जिंदगी और दीन के माहौल में भी तुम कामयाब, और दुनिया के माहौल में भी कामयाब, आखिरत की लामहदूद जिंदगी में भी तुम कामयाब रहोगे। तो ये सारी चीजें दो चीजों पर मुनहसिर रखती हैं। अमन व अमान वही इंसान कायम कर सकता है जिसके पास इल्म हो, और जो इंसान नेकों की सोहबत इख्तियार करे, ये चीज उस वक्त इंसान को हासिल होती है। तो बहरहाल इस्लाम ने नाहक किसी को सताना, किसी पर जुल्म करना, किसी की जान लेना, इस्लाम में ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। ये किसी को नाहक मार डालने का गुनाह ऐसा है जैसा अल्लाह के नबी जैसा कुरान मजीद में फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी इंसान को किसी ने कत्ल कर दिया तो उसने गोया कि ऐसा गुनाह किया है कि सारी मुसलमानों को कत्ल करने के मुतरादिफ है, उसको गुनाह मिलेगा। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जुमला आज के ज़माने के डॉक्टर भी समझ सकते हैं। ये जुमला आम लोगों की तबके के लिए भी है। फरमाया कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा, जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया कि तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया कि तमाम इंसानों को जिंदगी बख्शी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जुमला अगर कोई इंसान समझ ले, आज कोई समझने वाला तो हो, किसी पर हाथ उठाने से पहले बच जाओगे, किसी को नाहक मारने से पहले बच जाओगे, किसी को कत्ल करने से पहले बच जाओगे, किसी को दवाई न डालकर मारने से पहले तुम बच जाओगे। यहाँ आप हजरात के अंदर बहुत सारे वो हजरात भी हैं जो डॉक्टरी काम कर रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो समाज के अंदर इस तरह की मेहनतें भी कर रहे हैं। मैं इन लोगों को ये फजाइल सुना रहा हूँ, और सारे लोगों को भी यही फजीलत है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया कि उसने सारे इंसानों की जान बचाई है, और जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने गोया कि सारे इंसानों को कत्ल करने के मुतरादिफ है, उसको इतना गुनाह मिलेगा उसको। और एक हदीस पाक के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन दीन के दायरे में उस वक्त रहता है जब तक वो किसी जान का नाहक खून न बहाए। जिस तरह किसी इंसान का नाहक खून बहाना बहुत बड़ा जुर्म है, इसी तरह मुजरिमों का बदला मासूमों से लेना भी जुर्म है। जैसे आप हजरात देखें, आज हालात इस तरह के हैं कि अगर कोई एक आदमी को किसी को सता दे तो वो उसका बदला उसके खानदान, उसके पुश्तों से लेता है। भी किसी का बाप सता दे तो उसके औलाद को पकड़ लिए, उसकी बीवी को पकड़ लिए। भाई कोई आदमी किसी से कर्ज लेकर चले गया तो उसकी बीवी को उठा लिया, उसके बच्चों को उठा लिया गया, उसके घर बार को लूट लिया। क्यों भी लूटते हो?
بھی جس آدمی نے آپ سے ظلم کیا، آپ پر یہ کیا، تو ان سے آپ بدلہ لیں بھئی، ناحق کسی پر ظلم نہ ستم نہ کرے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ مومن دین کے دائرے میں اس وقت رہتا ہے جب تک وہ کسی جان کا ناحق خون نہ بہائے، کسی کا خون نہ بہائے، ناحق کسی کا خون بہانا۔ اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت کا یہ تشریح، اس آیت کی حدیث تشریح ہے۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے نا ابھی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، اس آیت کی یہ حدیث تشریح ہے یہ۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو مقتول کے وارث قاتل ہی سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ مسئلہ ذہن میں رکھے، اب مسئلے پر میں بات کر رہا ہوں حضرات کے سامنے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو بدلہ کسی سے لے سکتا ہے؟ جو آدمی کسی کو قتل کیا اسی سے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ مقتول کے وارثین سے تم بدلہ نہیں لے سکتے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا تو میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ اگر اس کی مثال ایک مثال یہ سمجھیں، سب شادی شدہ ہیں، بہت سارے حضرات شادی شدہ بھی ہیں اور کچھ نوجوان بھی ہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کر رہا ہوں کہ شادی شدہ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا سالہ ہے یا اس کا سسر ہے یا اس کی ساس ہے، کوئی اس پر ظلم کیا، حالانکہ اس کی بیوی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس میں، وہ بندی کیا کرتی کہ کسی نے اس کو، وہ کسی کو اکتائی بھی نہیں، کسی کو بولی بھی نہیں کہ اس طرح کا ہے، چلو گھر میں گئی بتا دی کہ میرا شوہر مجھے ظلم کرتا ہے اس طرح۔ لیکن اس شوہر پر مارا توڑی جو کیا ہے وہ کس نے کیا بتاؤ؟ بھی اگر کسی آدمی نے اس آدمی کو آ کر اس کے سالے کو مارا، اس کے بھونی کو مار دیا سالے نے، تو جب بھونی کو سالے نے مارا تو غلطی کس نے کی؟ سالے نے غلطی کی نہیں۔ بھی سسر نے جوائی کو مار دیا تو غلطی کس نے کی؟ سسر نے کی۔ بہو نے، اپنے ساس نے اپنے کیا کہتے ہیں اسے، اپنے جوائی کو مار دی، تو ظلم کس نے کیا؟ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اب بدلہ یہ کس سے لیتا ہے؟ ہم بیوی سے لیتا ہے، معصوم عورت ہے، اس سے بدلہ لیتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا، تیرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا، تیری ماں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے تم سے ظلم کیا اس پر تم کیوں نہیں اکتاتے ہو؟ جو ناحق اور نصف، جس کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس پر عورتوں پر ظلم نہیں کیا، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا عورت اور بچوں پر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم ہوا اس پر لیکن نکالا بدلہ اس کی بیوی پر، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات آپ سمجھ لیے تو اب آگے بات آپ سمجھیں۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا کر میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دین کے دائرے میں اس وقت رہتا ہے جب تک وہ کسی جان کا ناحق خون نہ بہائے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، وہ مقتول کا وارث قاتل ہی سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ قاتل کی برادری، مذہب اور قبیلے کے لوگوں سے بدلہ لینا، مجرم کا بدلہ معصوموں سے لینا، اور اسلام نے اس کو بھی برابر کا جرم قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام نے قصاص یعنی بدلہ لینے کا جو حق دیا ہے وہ قاتل اور مجرم تک محدود ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، اللہ ہے کہ دوسرے لوگ قتل کے سازش میں شریک ہو مگر مظلوم کو ظالم بن جانے، یعنی کسی معصوم سے بدلہ لینے کا حق نہیں دیا۔ ہمارے ملک کے اندر ایک برائی یہ پھیل چکی ہے کہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ جو اپنی ذہنیتوں کے اندر جو خبیث جو ذہنیت رکھتے ہیں، جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں،
ظلم و فساد کر کے نکل بھاگتے ہیں، ان کو پکڑنے کے بجائے ان کی برادری و مذہب کے معصوم لوگوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت اور مذہب دونوں کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ چیز امن و سلامتی کا قیام کے لیے اسلام نے انصاف کو پہلے شرط قرار دیا ہے۔ حضرات سامعین، اسلام نے امن و سلامتی کے قیام کے لیے انصاف کو پہلے قرار دیا ہے۔ انصاف ایسا روحانی اصول ہے جو اپنے اور پرائے سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر تمام شہریوں کو برابر کا انصاف ملے گا نا تو بد امنی کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر سماج کے کسی طبقے اور فرد کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اسے انصاف نہیں مل سکتا، تو وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دوسرے راستے تلاش کرے گا۔ وہ جیسے بد امنی، فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ اس لیے امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو امن و سلامتی کی جو قیمتی تعلیم دی ہے، اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی۔ کیا بہترین مثال آپ حضرات کو میں دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک مثال آپ حضرات یہ بات سمجھ لیں، ذہن میں آ گئی، اللہ نے ڈال دیا، آخری بات ہے، بہت بہترین مثال۔ اسلام نے مسلمانوں کو امن و سلامتی کی جو تعلیم دی ہے، اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا۔ وہ جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ بھی مثال سے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو میں آخری میں۔ جس طرح مسجد میں انسان پر امن رہتا ہے، لڑنے جھگڑنے اور فتنے فساد سے، ہر چیز سے، جذبے سے پاک رہتا ہے، اسی طرح اسے زمین پر پر امن رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ یہ جس طرح آدمی مسجد کے اندر شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، زنا نہیں کرتا، لڑکیوں پر بد نگاہی نہیں دیکھتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ فون میں گندی چیزیں نہیں دیکھتا مسجد میں بیٹھ کر کے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ سب چیزیں اس لیے کہ آدمی مسجد کے احترام میں بس رہا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کیونکہ مسجد کا ادب و احترام ہے اس کے دل میں۔ یہی اگر انسان اپنی باہر والی زندگی میں کر لے تو ساری زمین انصاف کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اس انصاف کے ساتھ ساری زندگی امن و امان کے ساتھ گزارے گی۔ تو اگر اسلام کی ان تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کیا جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ امن کے دعوے داروں، آخری میں جملہ ہے یہ، ان لوگوں کے لیے جو امن کے صرف دعوے دار ہیں، جو لوگوں میں جو کم اہل لوگ ہیں، جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جن کو امن کی تعلیم دے کر ان کی ووٹ چھین لیتے ہیں، جن کو امن کی تعلیم دے کر ان کی زندگیوں کو برباد آج بھی کر رہے ہیں۔ حالات میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آج بھی امن کے نام پر دعووں اور نعروں کے آوازیں لگا کر لوگوں سے جو چھینا گیا ان کے حقوق کو، اس سے دنیا میں امن حاصل نہیں ہوتا، بد امنیاں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل حالات ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔